یہ وہی سمرقند والا ریلوے اسٹیشن ہے جسے میں نے آپ کو اپنے سمرقند والے ویڈیو میں بھی دکھایا تھا۔ 4 دن سمرقند میں گزارنے کے بعد اب واپس اسٹیشن پہ پہنچا ہوں۔ اب اس ٹرین میں بیٹھا ہوا ہوں اور بخارا جا رہا ہوں۔ وہاں پہنچ کر پھر انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ اب میں بخارا کے ریلوے اسٹیشن پہ پہنچ گیا ہوں۔ باہر نکلوں گا، ٹیکسی کروں گا اور اپنے ہوٹل پہ پہنچوں گا۔ پھر وہاں سے اگلے ویڈیو کے بنانے کی تیاری کروں گا۔ یہ اسٹیشن کا باہر کا حصہ ہے۔ تو یہ ہے بخارا کا ٹاؤن سینٹر یعنی مین اسکوائر، اور سارے اٹریکشنز یہی نزدیک ساتھ ہے، اور کچھ آگے بھی دوسرے علاقوں میں بھی ہے جہاں میں بعد میں وزٹ کروں گا۔ اور میرا گیسٹ ہاؤس بھی یہی بالکل نزدیک ہے جہاں سے میں پیدل ہی باہر نکلا ہوں۔ تو آتے ہی یہ سامنے مجھے ڈانس نظر آیا تو میں یہاں رکا ہوا ہوں، یہ ازبک ڈانس دیکھ رہا ہوں۔ اب دیکھیں یہاں کے لینڈ مارکس بھی ایسے ہی خوبصورت ہے جیسے کہ سمرقند کے تھے۔ تو یہ ہے بخارا جہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پیدا ہوئے تھے، یہ انہی کا شہر ہے۔ ازبکستان آنے سے پہلے میں نے یہ کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ ازبکستان اتنا جوائفل جگہ ہے۔ اب سورج غروب ہونے کا ہے، سورج کی روشنی ان درختوں پر اور ان بلڈنگوں پر جو اس وقت پڑ رہی ہے کتنا حسین منظر پیش کر رہا ہے۔ اور جو گیسٹ ہاؤس میں نے کمرہ بک کیا ہوا ہے، اتنا زبردست کمرہ، ڈبل بیڈ کا، اٹیچ باتھ روم، شاور، ہر چیز، تمام سہولیات اس کے اندر، اور بریک فاسٹ بھی ساتھ ہے۔ اور بریک فاسٹ اتنا مزیدار، اتنی چیزیں ساتھ، یہاں تک کہ فروٹس کا مربع بھی ٹیبل پہ پڑا ہوا تھا۔ تاشکند سے ٹرین سمرقند 4 گھنٹے میں پہنچتا ہے، اور سمرقند سے ٹرین 2 گھنٹے میں بخارا پہنچتا ہے، اور ہائی سپیڈ ٹرین تاشکند سے سمرقند 3 گھنٹے میں، اور سمرقند سے بخارا 1 سے 1.5 گھنٹے میں پہنچتا ہے، جبکہ ٹکٹ کا پرائس ڈبل سے بھی زیادہ ہے، اور سیٹ بھی اس میں مشکل سے ملتی ہے۔ کراکری سے بنا ہوا کمرہ آج میں نے یہاں بخارا میں دیکھا، ازبکستان میں۔ یہ سب یہاں پر جو ہے وہ کیٹل، کپس، پلیٹس، چائنک اور پتیلے، یہ سب کو جوڑ کر ایک بڑا عالیشان جو ہے کمرہ بنایا ہوا ہے۔ یہ بھی ایک عجیب چیز ہے۔
اگر آپ آن لائن ٹرین کی سیٹ بک کریں تو وہ تھوڑا سا مہنگا پڑتا ہے، کیونکہ بیچ میں ایجنٹس ہوتے ہیں، وہ بھی اپنا کمیشن چارج کرتے ہیں، اور اگر آپ خود اسٹیشن جائیں وہاں سے ٹکٹ خریدیں تو وہ سستا پڑتا ہے۔ اگر آپ آن لائن بک کریں تو تاشکند سے سمرقند کا ٹکٹ کوئی $25 یا $28 کا پڑتا ہے، اور کوئی $15 سے $17 سمرقند سے بخارا، اور یہ سیکنڈ کلاس کے ٹکٹس۔ تو یہ ہے ازبکستان ریلوے کے سیٹ اور بکنگ سسٹم جو میں نے آپ کو بتا دیا۔ یہ گولڈن برکس سے بنی ہوئی بلڈنگز اور یہ گولڈن درخت کتنا حسین منظر پیش کر رہا ہے، خصوصاً اس وقت جو سورج غروب ہو رہا ہے اور ہر چیز گولڈن نظر آ رہی ہے۔ یہ دیکھیں، یہ گنبد والی بلڈنگ کتنی خوبصورت لگ رہی ہے۔ یہ بخارا کا ایک چھوٹا سا ٹریڈیشنل بازار ہے جس میں تمام لوکل چیزیں جو یہاں بنی ہوتی ہے، یعنی ہینڈ کرافٹس کی چیزیں یہاں پر ملتی ہے۔ یہ ملا نصر الدین کا تو نام سنا ہوگا، بڑا مشہور ہے، کہانیوں میں آتا ہے۔ یہ ملا نصر الدین کا اسٹیچو ہے، یہ اس کا گدا ہے، یہ یہاں بخارا میں اس پارک کے اندر بنایا ہوا ہے۔ ملا نصر الدین، ملا نصر الدین کے قصے تو ہم بچپن میں اسکول کی کتابوں میں پڑھتے تھے، لیکن یہ آج معلوم ہوا کہ ملا نصر الدین بھی بخارا ہی سے تھا، اور اس کا یہ والا گدا بھی۔ اور اگر آپ اس قسم کے ریسٹورنٹ میں ایک وقت کا کھانا کھائیں گے تو $14-15 دینے پڑیں گے۔ اب یہ دیکھیں پیچھے کون نظر آ رہا ہے، یہ شاپ ہے، یہ پورا کون جو ہے اسپائس کا بنایا ہوا ہے، اور اس کے اندر جو ہے وہ ایک آدمی بیٹھا ہوا ہے، وہ اسپائس بیچ رہا ہے، جس سے یہ کون بنا ہوا ہے وہی، اور اسی کی قسم کے اور بھی اسپائس اندر یہ بیچ رہا ہے۔ ابھی میں دکھاتا ہوں۔ پھر اس کون کے اندر جو ہے وہ گرین سا اسپائس ہے، اس کا رنگ گرین ہے، گرین ٹائپ کی جو اسپائس ہوتے ہیں وہ اس میں یہ شخص بیچ رہا ہے۔ یہ دیکھ، پھر ریڈ ٹائپ کے اسپائس بیچ رہا ہے اس کے اندر، یہ دیکھ، اور بھی ہے لیکن یہ مختلف، یہ پھر ریڈ ہے، وہ آگے جا کر وہ پھر یلو ہے، اس میں پھر اور یلو ٹائپ کے اسپائس وہ بیچ رہا ہوگا۔ یہ دیکھ، اس کے یہ دیکھ، یہ سب یہ اسپائس لگا ہوا ہے، یہ ہرب ہے، یہ بیچ رہا ہے۔ اور یہ دیکھ، یہ پھر چائے پتی کی طرح کالا، اس کے اندر تو کچھ اور بیچ رہا ہے،
لیکن یہ بھی اس سے بھی اسپائس کی خوشبو آتی ہے. یہ سب اسپائسی ہے، زبردست قسم کا. پہلی بار زندگی میں دیکھا ایسا. تو یہ دیکھیں، یہ سارا جو ہے یہ اسپائس، اس کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اور یہ بچہ ہے یہاں کھڑا، یہ اسپائس بیچ رہا. ہلو. یہ والا پھر پنک، یعنی اس میں یہ گلاب کی پتی لگی ہوئی ہے. یہ پورا گلاب کی پتی ہے اوپر، یہ سب گلابی ہے. تو یہ گلاب کی خوشبو بھی آ رہی ہے. اس کے اندر یہی گلابی بیچ رہا ہوگا، لیکن ابھی میرے خیال میں بس ایک لڑکی بیٹھی ہوئی ہے، اس نے کچھ بروشر رکھے ہوئے، کچھ بیچ تو نہیں رہی ہے. یہ میرے پیچھے جو یہ تاریخی عمارت نظر آ رہی ہے، اس کا نام ہے چار مینار. یہ اصل میں ایک مدرسہ ہوا کرتا تھا 19ویں صدی کا. تو جو مدرسہ چلانے والا تھا، جس نے بنایا تھا، اس کا نام تھا نیاز کل. نیاز کل نے 19ویں صدی میں یہاں اس کو مدرسہ بنایا تھا. تو اس کا نام ہے چار مینار. یہ ہے بخارا، ازبکستان میں. یہاں تک پہنچنے کے لیے ٹاؤن سینٹر سے صرف 10 اور 15 منٹ کا راستہ ہے پیدل چلنے کے لیے. ابھی تو چار مینار کے اندر میں آ گیا ہوں. یہاں تو بس مدرسے کی جگہ ابھی ایک شاپ ہی ہے جس میں یہ چیزیں مل رہی ہیں. یہ ہے چار مینار کے اندر، یہ اس کا دروازہ. یہ ایک بہت پرانا اور تاریخی قلعہ ہے جس کا قصہ آگے میں چل کر آپ کو بتاتا ہوں ابھی اس کے بعد. یہ میرے پیچھے جو یہ قلعہ نظر آ رہا ہے، یہ 5ویں صدی عیسوی کا بنا ہوا ہے. تو اس کے اندر بہت سارے بادشاہ گزر گئے ہیں اس زمانے میں. یہ بہت بڑا قلعہ ہے اندر، اور اس میں سارے فوجی جو ساز و سامان وہی ہوا کرتا تھا. اور اس میں اس زمانے کے شاعر بھی رہتے تھے. یعنی بیسکلی اس کے اندر ایک شہر بنا ہوا تھا. یہ پورا قلعہ اندر ایک شہر ہے. لیکن بعد میں جو ہے 1920 میں رشین آرمی نے اس کو اوپر سے بمباری بھی کی. اس کا کافی جو ہے بڑا حصہ وہ تباہ بھی کر دیا. پھر اس کو دوبارہ بنایا گیا. تو ابھی ایک میوزیم جیسا ہے، اس کا ایک حصہ رہ گیا ہے جو پرانا ابھی تک ہے. تو لوگ جا کر دیکھتے ہیں، اور اس کا ٹکٹ ہے 60,000 سم، جو کوئی 6 امریکن ڈالر بنتے تھے. یہ ہے، اس کا نام ہے آرک. یہ پھر اس قلعے کے پچھلی دیوار کے ساتھ ایک بڑا سا گراؤنڈ ہے جہاں بائکس، ٹرائکس اور الیکٹرک کارز کرائے پہ ملتے ہیں، اور لوگ لے کر اسی گراؤنڈ میں چلاتے ہیں اور اپنا ٹائم پاس کرتے ہیں. بچے بھی بائک لے کر چلاتے ہیں. ان تمام جگہوں کو میں اپنے ہاسٹل سے واک کر کے دیکھ رہا ہوں. یہ بھی ایک مسجد ہے یہاں پر، اور ابھی یہاں پر میں نے عصر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی.
یہ پچھلے 30 سالوں میں جب سے ازبکستان آزاد ہوا ہے رشیا سے، سوویت یونین سے، تو تب سے بہت ہی ڈیولپ ہو گیا، بہت نئی عمارتیں بن گئی، شاپنگ مالز بن گئے، ایسے سلیک اور صاف ستھری سڑکیں، زبردست قسم کے ہائی وے بن گئے، بہت ابھی بھی کام شروع ہے، اتنا ڈیولپ ہوا ہے، 30 سالوں میں اتنی ترقی کی ہے کہ اس کا کوئی حساب نہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اتنی خوبصورت اور اتنی سموتھ سڑکیں بنی ہوئی ہے اور سب خالی پڑی ہوئی ہے، کبھی کبھی کوئی کار اس پہ گزر جاتی ہے۔ ابھی تک لوگ لگے ہوئے ہیں، بیلچے اٹھائے ہوئے ہیں، کام کر رہے ہیں اور اپنے ملک کو بہتر سے بہتر بناتے جا رہے ہیں۔ بخارا ازبکستان، کلی کشادہ سڑکیں اور بہت کم ٹریفک، بڑا مزہ آ رہا ہے۔ ہمارا تو دم گھٹتا ہے، جہاں پارکنگ نہیں ملتی، جہاں کھڑی کرنے کی جگہ نہیں ملتی، بلکہ روڈ پہ چلنا بھی، گاڑی چلانا مشکل، 1-2 مائل چلنا ہو تو 2 گھنٹے لگ جاتے ہیں، ٹریفک میں ہر جگہ پھنسے رہتے ہیں۔ یا کتنی آسانی ہے۔ یہ کھلے روڈ، 3 4 لینوں کی سڑکیں دونوں طرف اور بہت کم گاڑیاں، رش بالکل نہیں، کھلے پارکنگ فری میں۔ پارکنگ خالی پڑے ہوئے ہیں کیونکہ گاڑیاں کم اور سڑکیں کشادہ اور بہت زیادہ ہے، اور پارکنگ کے پیسے بھی بہت زیادہ ہے۔ کتنی سہولت! اب انگلینڈ میں ہمیں تو پارکنگ کے ہی سب سے زیادہ مشکل پڑتا ہے، کبھی کبھی اپنی گاڑی پارکنگ ہی کی وجہ سے چھوڑ کر ہم جو ہے یا تو سائیکل پر جاتے ہیں یا تو پھر بس پر چلتے ہیں۔ تو وہاں چھوٹا سا ملک، اتنا رش اور اتنی گاڑیاں اور اتنے لوگ، یا اتنا بڑا ملک اور اتنا اب دیکھ یہ سڑک بالکل خالی پڑی ہوئی، ابھی دن کا جو ہے 1-2 بجے کا ٹائم ہے سپہر کا، تو سڑکیں بالکل خالی پڑی ہوئی، پارکنگ خالی پڑا ہوا۔ تو یہ لوگ کتنے یہ لوگ کتنے آسانی کے ساتھ سانس لے کر جی رہے ہیں، بڑا مزہ آتا ہے یہ دیکھ کر۔ یہ دیکھے، یہ روڈ بھی اس سائڈ پہ بالکل خالی پڑا ہوا ہے، ایک ہی بائسیکل اس پہ جا رہا تھا، اس سائڈ سے بھی اتنا بزی نہیں، اور یہ میدان بھی پورا خالی پڑا ہوا ہے۔ کہ ہائی وے کے بالکل بیچ میں میں کھڑا ہوں، یہ ویڈیو بنا رہا، خالی پڑا ہوا ہے، زبردست ہائی وے، اور اس پہ کیا چل رہا ہے؟ یہ بچہ بائک چلا رہا ہے، ابھی دیکھ، یہ ٹرائک، یہ ہائی وے پہ چلتا ہے۔ اتنے زبردست سایہ دار فٹ پاتھ خالی پڑے ہوئے ہیں، ان پہ لوگ نہیں ہیں کہ چلے، خالی میں ہی چل رہا ہوں اس وقت۔ تو یہ ہے، میں نے آپ کو بخارا کی سیر کرا دی۔ اب اس ویڈیو کو آپ ضرور لائک کریں، شیئر کریں، تاکہ دوسروں تک بھی یہ معلومات پہنچ سکے، اور وہ جو میرے تاشقند اور سمرقند والے ویڈیوز ہیں انہیں بھی ضرور دیکھیں اور لائک اور شیئر کریں۔ اب اس کوچ سے میں بخارا سے واپس تاشقند جا رہا ہوں، اور پھر کل کو میری فلائٹ ہے تاشقند سے لندن کے لیے۔ اللہ حافظ۔